جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب سچ کو دبانے کے لیے تلواریں نکالی جائے، جب طاقتور حق کے خلاف سپہ آرا ہو جائے، تب خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تب کربلا وجود میں آتی ہے۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ریت تپ رہی تھی، آسمان غم سے سیاہ تھا اور دریائے فرات کی لہر شرمندہ تھی۔ سامنے یزید کا لشکر تھا، تلواروں، نیزوں اور ظلم سے لیس، اور دوسری طرف تھے حسین بن علی، حق پر ڈٹے، سر جھکانے کو تیار نہیں۔ پانی بند تھا مگر حوصلے معجزن تھے، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، مگر مقصد شہادت نہیں تھا، مقصد امت کو جگانا تھا۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا حق کے مقابلے باطل کو تسلیم کرنا، مگر حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ظلم پر خاموش نہیں رہوں گا، چاہے میرا سر نیزے پر کیوں نہ ہو۔ ایک ایک کر کے حسینی قافلہ کٹتا گیا۔ حضرت علی اکبر کی جوانی، حضرت قاسم کا جوش، حضرت عباس کی وفاداری، سب کربلا کی مٹی میں امر ہو گئے۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، ظالموں نے گھیر لیا، نیزے مارے، تیر برسائے، اور سید الشہداء زمینی کربلا پر سجدہ کی حالت میں شہید ہو گئے۔ مگر ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حسین ختم ہو گئے۔ نہیں، حسین مر کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید جیت کر بھی مردہ ہو گیا۔ آج 1400 سال بعد بھی کربلا صرف ایک تاریخ نہیں، ایک پیغام ہے۔ آج بھی یزید زندہ ہے، شکلیں بدل کر، نظام بدل کر، طاقتور بن کر مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، اور آج بھی حسین کے ماننے والے زندہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حق پر جان دے دیتے ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے خاموش رہنا ظلم کے ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ اگر تم حسین سے محبت رکھتے ہو تو صرف آنسو بہانا کافی نہیں، ظلم کے خلاف بولو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنی زندگی کو پیغام حسین بنا دو۔ کربلا مٹی کا میدان نہیں، یہ ضمیر کا جہاد ہے، اور ہر دور میں حسین یزید کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تم کس کے ساتھ ہو۔